السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لیلۃ البرات، شب برات، شبان کی 15ویں رات، جس بھی نام سے آپ اس کو پکارنا چاہیں آپ پکار سکتے ہیں۔ ماہ شبان کی 15ویں رات کے متعلق ہمارے یہاں بہت ساری کنٹروورسیز چلتی ہیں۔ جیسے ہی یہ رات آتی ہے، آنے والی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بہت ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو ہمارے اوپر یہ ہمارے علماء کرام کا احسان ہے کہ جو بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا جو بھی کوئی اس طرح کی رات یا کوئی دن یا کوئی اس طرح کا کچھ ہونے والا ہوتا ہے دین سے متعلق، تو طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہر بندے کا ایک اپنی نظریہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کسی بندے کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی عالم کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی مفتی صاحب کو نہیں دیکھنا، کیونکہ ہم نے مر کے نہ کسی انسان کو منہ دکھانا ہے، نہ کسی مولوی کو منہ دکھانا ہے، نہ کسی مفتی صاحب کو منہ دکھانا ہے۔ ہم نے مر کے منہ دکھانا ہے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو۔ تو ہم اس رات کے بارے میں پوچھیں گے قرآن سے اور سنت سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور سنت ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، یہ ایک ببرکت رات ہے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار ہم عبادت کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو برا لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے عبادت کرنے میں؟ عبادت تو ایک نیکی کا کام ہے، مسئلہ عبادت کرنے سے نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ بھئی یہ حکم کہاں پہ ہوا ہے، ثابت کہاں پہ ہے۔ اب جیسے اس رات کے متعلق ہمارے ہاں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں ہوتی، لیکن ہم قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ رات آتی، لوگ ایک دوسرے کو میسیجز کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ مغفرت والی رات ہے، اس رات ہماری زندگی موت کا فیصلہ ہوگا، اس رات میں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہمارا اعمال نامہ نیا پکڑایا جائے گا، پرانا لے لیا جائے گا، اس طرح کی کچھ باتیں۔ پھر معافی مانگتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہم نے قرآن و سنت سے دیکھنا ہے کہ ان باتوں کی کیا اہمیت ہے، ان باتوں کی کیا حیثیت ہے۔ اب جہاں سے یہ کام چلا وہ تھی سورۃ الدخان کی آیت۔ اگر ہم نے اس رات کے بارے میں سمجھنا ہے نا تو ہمیں سورۃ الدخان کو پڑھنا پڑے گا اور سورۃ الدخان کی کچھ آیات کو پڑھنا پڑے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب اس مبارک رات سے لوگوں نے ایزیوم کر لیا کہ وہ رات ماہ شبان کی 15ویں رات ہے، لیکن ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن ہمیں اس چیز کی تھوڑی وضاحت فرمائے۔ لوگوں میں تنازع کھڑا ہو گیا کہ بھائی وہ کون سی رات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ہم نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ بات تو ختم ہو گئی کہ ماہ رمضان کی 15ویں رات کو ہی قرآن کا نزول ہوا، کیونکہ قرآن خود اس چیز کی وضاحت دے رہا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ قدر کی رات ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا۔ تو یعنی کہ رمضان کی جو آخری عشر ہے 10 دن، اس کے اندر لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن کا نزول فرمایا۔ تو قرآن تو خود اپنی وضاحت فرما رہا ہے۔ جب قرآن اپنی خود وضاحت فرما رہا ہے تو پھر ہم نے کسی بندے کی کسی اور کی بات کو نہیں سننا۔ پہلے قرآن نے فرمایا کہ ایک مبارک رات کے اندر قرآن کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی وہ رمضان کے اندر ہم نے نازل فرمایا، اور پھر رمضان کے اندر ہم نے کب نازل فرمایا؟ لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو یہ کنٹروورسی تو ختم ہوگی، یہ تو چلنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب جیسے لوگ کہتے تھے کہ ماہ شبان کی 15ویں رات کو ہی فرشتوں کا جو ہمارا اعمال نامہ ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تنزیل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ لیلۃ القدر کے اندر ہی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم فرشتوں کا تبادلہ کرتے ہیں، سارے معاملات اسی رات ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ رات اس میں سے ایزیوم کر لینا صرف ایک آیت کے پیچھے، حالانکہ قرآن نے اس چیز کی پوری تفصیل دی ہے کہ بھائی وہ رات کون سی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔
اب رہے گی سنت کی بات، تو ہم قرآن کے بعد سنت سے ریلیٹڈ بات کریں تو جو اس رات کے بارے میں سب سے مشہور ترین حدیث یہ پیش کرتے ہیں نا، وہ جامع ترمذی سے پیش کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے ساتھ ان کے حجرے میں تھے، تو آدھی رات کو ام عائشہ کی آنکھ کھلی تو اللہ کے نبی حجرے کے اندر موجود نہیں تھے، تو ام عائشہ باہر رہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں یہ گمان ہوا کہ اللہ اور اللہ کے نبی تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک مبارک رات ہے، اس میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اس میں تمہارے اعمال فرشتوں کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس رات ہی تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جو یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اب یہاں تک تو سب ہی بیان کرتے ہیں، اب اس کے اوپر امام ترمذی نے خود باب باندھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سما کی تشریح نہیں ہے، اس میں تدلیس کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اور پھر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ کا اس حدیث کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہاں تک سارے پڑھتے ہیں، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ تو پھر وہی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، مطلب آپ اوپر کا حصہ پڑھے ہیں، نیچے سے آپ کو جو امام بخاری نے باب باندھ کے دیا کہ یہ ضعیف روایت ہے، اس میں تدلیس کا مسئلہ ہے، اس میں سما کی تشریح نہیں ہے، تو پھر وہ اس بات کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب پھر ایک اور یہ سنن ابن ماجہ سے دیتے ہیں تو 1388 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس رات قیام کرو اور دن کو روزے رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی جسے میں بخش دوں۔ اب یہ حدیث ہے ہی ضعیف۔ اب دیکھیں یہ ضعیف کمزور ہے بلکہ موضوع حدیث ہے، من گڑت حدیث ہے، اپنے پاس سے بنائی ہوئی۔ اب دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ضعیف حدیث، وہ کمزور ہے، اور دوسری یہ من گڑت حدیث اپنے پاس سے بنا کے پیش کر کے ایک رات کو آپ نے اتنا افضل بنا دیا۔ افضلیت شعبان کے مہینے کی میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے؟ افضلیت شعبان کے مہینے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ روزے چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے، ایک دو چھوٹ گیا، نہیں تو وہ رمضان کے بعد کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ رمضان کے شعبان کے روزے رکھا کرو، اور ام عائشہ فرماتی ہے کہ میرے جو رمضان کے مخصوص ایام کے روزے چھوٹ جاتے تھے وہ میں اگلی شعبان میں پورے کرتی تھی۔ تو شعبان کے مہینے کی اہمیت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ آپ نے اگر اس رات کو عبادت سے ریلیٹ کرنا ہے تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر رات کی پچھلی پہر اللہ تعالیٰ آسمان زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور پھر صدا لگاتے ہیں، ان کو منادی صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں۔ تو وہ تو ہر رات ہی پھر اس طریقے سے ہماری ایک برکت والی رات ہے۔ آپ لوگ ہر رات کو پھر عبادت کیا کریں اٹھ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہمیں۔ شعبان کے آپ روزے رکھیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم نے 15 شعبان کو روزہ رکھا ہے، یعنی درمیانی شعبان کو روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے نہیں رکھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا رکھنا، رمضان شعبان کے درمیانی شعبان کا روزہ رکھنا۔ تو روزے کی تلقین ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں آپ روزے رکھیں، لیکن ایک حدیث جو ضعیف ہے، کمزور ہے، من گڑت ہے، آپ ان پہ اٹھا کے اپنی عوام کو گمراہ کریں تو پھر ہم آپ کے اوپر تو یہ لگائیں گے کہ قرآن آپ کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے دلوں کو اور کانوں کو بند کیے ہوئے، یہ سنتے ہیں لیکن یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اپنی، یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے قرآن سے مقدمہ ثابت کیا، ہم نے حدیث سے مقدمہ ثابت کیا، اس کے بعد بھی اگر کسی کو گنجائش بچ جاتی ہے تو وہ پھر قرآن و حدیث کی تو خلاف ورزی کر رہا ہے، کیونکہ دین تو وہ ہے جو اللہ کے نبی ہمارے اوپر مکمل کر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر دین کو مکمل کر رہا ہوں، تو دین مکمل ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی ہر خطبے کے اندر ارشاد فرماتے تھے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ میرے بعد جو دین میں نئی نئی بدعتیں جاری ہوں گی ان سے بچنا، کیونکہ بدعت تو گمراہی ہے اور گمراہی سیدھے جہنم کی طرف لے جاتی ہے. کہ دین میں نئے کام داخل کرنا، اللہ کے نبی فرماتے تھے دین میں نئے کام داخل کرنا جو بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، تو اس سے بچنا. اور پھر بخاری میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی عزقوں سے تشریف فرما ہوں گے تو وہاں پہ کچھ صحابہ کو لایا جائے گا، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میرے اصحاب ہیں. تو پھر فرشتے ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی بدعت جاری کر دی تھی، اپنے طریقے سے دین کو چلانا شروع کر دیا تھا. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سوکن لمن غیر بات، ان کو میرے دور سے لے جاؤ، ان پر اللہ کی پھٹکار، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، اپنے طریقے سے دین کو چلا لیا. تو بھائی دین کو ہم اپنے طریقے سے چلا ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی ہمیں ایک، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کے نبی ہمیں ایک کامل دین دے کے گئے تھے. اگر اس میں اللہ کے نبی نے ماہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کی ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کرتے رہے ہیں ایک ٹائم پہ، لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ بھائی جو آنکھیں بند کر لیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو تکبر شروع کر دیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو اور اچھا کھانا کھاؤ یا اچھے دکھو. تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو، اور جب تمہارے اوپر حق بات واضح ہو جائے تو تم مجھ سے قناعت اختیار کرو. تو ہم ان میں سے نہیں ہے کہ جو تکبر کریں، جن کو پتہ چل جائے کہ یہ حق بات ہے لیکن پھر بھی وہ روگردانی کریں. تو ہم روگردانی کرنے والوں میں اپنے آپ کو نہیں شامل کرنا چاہتے. بھائی مسئلہ ہمارا یہ ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں مسئلہ ہے، تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان لوگوں میں نہیں شامل کرنا چاہتے. جب اللہ کے نبی نے ایک چیز نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، اب مولا علی کے ساتھ یہ ابن ماجہ کی روایت کو کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، تو وہ ہے ہی من گڑت. ابن ماجہ میں خود اس کی تشریح آئی ہے، سما کی تشریح آ گئی، ضعیف آ گئی، موضوع آ گیا، سب کچھ آ گیا، اور کیا چاہیے پیچھے. قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا، حدیث سے ثابت کر دیا. اس کے بعد میرے خیال سے اگر کسی کو کچھ بات نہیں سمجھ میں آتی یا کوئی بات نہیں ماننے کو تیار ہوتا تو وہ اپنا خود موازنہ کرے کہ بھائی میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. تو الحمدللہ ہم تو بات آپ کو بتا سکتے ہیں. دلوں میں گھر کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی چیز ہم تو اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اپنے طریقے سے چلانے والوں میں شامل نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو ہم قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہو تو اللہ کے نبی ہمیں کہیں گے ان کے منہ پر پھٹکار پڑے، ان کو میرے سے دور لے جاؤ. ہم ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتے بھائی. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور شیطان میں ایسے نہ کریں. شیطان بھی یہ کرتا تھا کہ وہ اٹک جاتا تھا. تو ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں شیطان نہ بنانا ہے، اللہ انسان بنانا. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنائے، آدم بنائے. اللہ تعالیٰ نے آدم بنایا ہے تو آدمی بنایا تو اللہ تعالیٰ آدم والی صفات عطا فرمائے، شیطان والی صفات عطا نہ فرمائے. ہم تو یہ دعا مانگتے ہیں. باقی اس ویڈیو میں جو کچھ بیان کیا اگر کچھ کمی پیشی رہ گئی ہو یا کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لیں. اور ایسی دین میں نئے کام جاری کرنا یا دین کو چھپانا اور اپنے کچھ دیر کے فائدے کے لیے دین سے کمائی کھانا یا دین کو بیچنا یا پھر اصل بات کو چھپانا، ہمیں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل نہ فرمائے. آمین. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.